آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق اللہ العظیم۔ حضرات عزیز وقار، آپ نے 5ویں سپارے کی تلاوت سنی، سورۃ النساء۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے معاملات کے اندر مومن کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، تم دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے کیا مطلب؟ اس کے کئی ایک طریقے ہیں باطل۔ سب سے پہلے کسی مومن کی چوری کر لینا، ڈاکہ مار لینا، اس کا مال غصب کر جانا، سود کی شکل میں، بیمہ کی شکل میں، سٹے بازی کی شکل میں، جوئے کی شکل میں۔ کئی قسمیں ہیں اس کی، مومن کے مال کو ہڑپ کرنے کی۔ کسی نے آپ کے ساتھ سودا کیا ہے، کوئی بکری ہے، کوئی گائے ہے، تو آپ نے 3 دن اس کا دودھ نکالا نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد جب وہ لینے آئے گا تو اس کا بڑا دودھ ہے، موقع پہ جب چیک کیا جائے گا تو دودھ نکلے گا کافی زیادہ، پھر کچھ دن کے بعد اس کی جو پہلی روٹین تھی اسی پر آ جائے گی۔ یہ دھوکہ ہے۔ ایسے شراب کا سودا کرنا، جوا کھیلنا، تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان تمام کاموں سے منع فرما دی۔ یہ باطل طریقے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سودے کو پوری طرح سے ختم کرنے کے قائل ہیں۔ اگر ایک مجلس میں کھڑے ہیں، سودا ہوتا ہے، ہو گیا، تو اس وقت جب تک وہ اکٹھے کھڑے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ سودا ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر دن مقرر کر دیے گئے، 1 ہفتے کے بعد بھی آپ چیز چیک کر لیں، 1 ہفتے کے بعد دیکھ لیں گے، پھر ختم کر دیں گے، یہ بھی جائز ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے بات بات پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیتے ہیں، فرض کر دیتے ہیں حضرات وقار، اور جنت اس کے لیے حرام ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، اگر چھوٹا سا کام ہو، معمولی سی بات ہو، کوئی درخت کی بات ہو، کوئی ٹہنی کی بات ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگرچہ ایک پیلو کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہیں، اس پر بھی اگر قسم اٹھائی گئی تو اس پر جنت حرام ہے اور دوزخ اس کے لیے واجب کر دی گئی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ہے معاملات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ کتنے قسم کے؟ 4 آدمیوں سے اللہ دشمنی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ٹاپ پر ہے، وہ شخص جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ جو بندہ بھی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے دشمنی رکھتے ہیں، پھر اللہ اسے اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر شخص محتاج ہے، اکڑ بازیاں کرتا ہے۔ ایک تو وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے، پھر اکڑ کے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک تو اللہ کی راہ میں مانگ رہا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگ، کوئی نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، اس کو تڑی لگا دینا۔ جیسے آج کل فقیر ہمارے ماشاءاللہ، اگر 10 روپے دو، پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم بد دعا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نام پہ تو مانگ رہے ہو تو پھر نرمی اندر رکھو، نرمی، ورنہ یہ مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کی راہ کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہ سب سے پیارا عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک محتاج ہو اور پھر عقل باز ہو، اللہ اس سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بوڑھا شخص، بوڑھا ہو کے بھی اس نے برائی نہیں چھوڑی، برا ہو کر بھی فحاشی نہیں چھوڑی، اللہ ایسے شخص سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ظلم کرنے والا حاکم، وقت کا حاکم ہے اور رعایا پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، اللہ ایسے شخص سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے کلام نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو اپنا تہمد اپنے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔
حضرات یہ مذاق نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ مومن موحد کی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شلوار ٹخنوں سے تہبہ نیچے چلا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر تو ان لوگوں میں شمار ہی نہیں ہے، تیرا تو مقام ہی اعلیٰ ہے۔ یہ تو بغیر ایک بندہ جان بوجھ کے اپنی شلوار نیچے رکھتا ہے اور ایک بندے سے ہو جاتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر، لیکن کوئی بندہ تکبر کی علامت سے ویسے شلوار نیچے رکھتا ہے ہمیشہ ہر وقت، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص احسان جتلانے والا، نیکی کی، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کے ساتھ محبت کی، پھر ہر مقام پر یاد ہے میں تجھے فلاں جگہ پانی پلایا تھا، بھول گیا تو اس بات کو، تو اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ نیکی کر، ایسی بھی نیکی ہونی چاہیے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہونی چاہیے، اور تیرے رب کو ہی علم ہو، اور تیرے رب اس نیکیوں پر ہمیشہ ہر سال تجھے اجر، ہر روز تجھے اجر دیتا رہے۔ تو نیکی نہ بھی کر سکے، اگر تیرا ارادہ بھی ہو اس نیکی پر، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا اور ہمارا رب اس نیکی پر ہمیں اجر دیتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اللہ کی قسم یہ 10 روپے کی ہے، یہ 50 روپے کی ہے، یہ 1000 روپے کی ہے، قسمیں اٹھانا جھوٹی، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے بلکہ دردناک عذاب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک بار آپ بازار میں تشریف لے گئے تو ایک شخص ناپ تول کر رہا تھا۔ آقا فرماتے ہیں جب تو دیا کرو تو زیادہ دیا کرو، اور جب لو تو پھر پورا لیا کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں، جب ہم کسی سے لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، تو یہ یہی زیادتی ہے، ناپ تول میں کمی۔ پہلی امتوں کے اندر کائنات کے امام فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلی امتیں تھیں ان کے اندر عذاب اس ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آئے تھے۔ ویل للمطففین، یہی وجہ تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بڑے گناہگار زیادہ نہیں تھے، وہ صرف ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یہی زیادتی اللہ کو ناپسند آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے شراب، مردار اور سور اور بتوں کی سودا گری سے بھی اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کو بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے، ان کو بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی، نجومی کی کمائی، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ آج لوگوں نے ان کو روزی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، کتوں کی لڑائی ہوتی ہے وہاں پر پیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرات ذی وقار لوگ نجومی بنے بیٹھے ہیں، روڈ پر بیٹھے ہیں، لوگوں کو قسمتیں لکھ رہے ہیں۔ اپنی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ روڈ کے اوپر بیٹھنا، بس ساری زندگی روڈ پر بیٹھنا، لوگوں کی قسمت بتانی ہے۔ جب بندہ پوچھے تھے بھائی جان یہ جوتا جو رکھا ہوا ہے سامنے یہ آپ کو لگے گا؟ اگر تو آپ کے نصیب میں ہے تو تب اس کو ٹکا کے لگائیں، اگر نصیب میں نہیں ہے تو پھر بھی اس کو لگائیں کہ یہ تیرے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا۔ لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، ان کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اگر میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جو بولنے والا ہو اس کی زبان بڑی تیز ہو اور وہ مجھے اپنے مسئلے میں قائل کر لے، مجھے اپنے مسئلے میں قائل کر لے، اور میں بجائے دوسرے کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور دوسرے کا حق اس کو دے دوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے چاہیے وہ ہرگز نہ لے، ورنہ میں نے اس کو دوزخ کا ٹکڑا دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا تیز زبان، تو جب فیصلہ ہوتا ہے کہتے ہیں یار لگتا ہے یہ بندہ سچا ہے، جبکہ ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے، دوسروں کی دونوں کی بات سننی چاہیے، اور پھر ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے پھر بھی وہ چلاک چلتا نکل جاتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق نہ لے، یہ زیادتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بازار میں غلہ لانے والے کو اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو ذخیرہ کرتا ہے وہ ملعون شخص ہے۔ وہ کون سا شخص ہے؟ ملعون شخص ہے۔ آج ہم بڑے مسلمان ہیں، دعوے دار ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں، حال ہی میں آپ کے سامنے ہم ہی آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، خربوزہ جو رمضان سے پہلے 60-70 روپے تھا اب 200 سے کم نہیں ملتا، اور میں نے جلدی فروخت کر کے بچوں کے لیے افطاری کے سامان بھی لے کے جانا ہے۔ جو اسٹرابری 200-120 روپے تھی وہ 450 روپے مل رہی ہے، یہ ظلم نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دوسروں کا مال زیادتی۔ ہاں جائز رکھیں، اگر آپ کو 120 مل رہی ہے تو آپ 150-200 بیچیں، اس کو اپنا حق رکھیں، اپنے حق کے بجائے ہم دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ کون ہم؟ مسلمان۔
ہیں کون؟ روزے دار ہیں کون؟ پرہیزگار۔ حج بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ تو ہم دیتے ہی نہیں ہے نا، ہمارا زکوٰۃ سے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے بچے تو رل جائیں گے، بچے پریشان ہوں گے، ہم زکوٰۃ نکال کے کیا کریں گے؟ حضرات یہ باطل طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی عیب دار چیز بغیر بتائے بیچ دی، عیب دار چیز بتائے بغیر بیچ دی، اللہ ہمیشہ اس پر اپنا غضب رکھے گا اور فرشتوں کی اس پر ہمیشہ لعنت برسے گی۔ اور جس کام کو بتایا جائے، آج ہم موبائل بیچنے جاتے ہیں نا، جب خراب ہوتا ہے ہم بتاتے نہیں ہیں، یہ بتانا چاہیے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ برکت دے دے گا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بتا دو گے میں کیا کر دوں گا؟ برکت کر دوں گا۔ نہیں بتاؤ گے اللہ فرماتے ہیں برکت اٹھا لوں گا، پھر تم روتے پھرو گے، نقصان ہو گیا جی، نقصان تو ہونا ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام بازار میں گئے تو دیکھا تو ایک شخص غلہ رکھ کے بیٹھا ہے، تو آپ نے ہاتھ لگایا تو نیچے نمی تھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بارش آئی تھی اس لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو چاہیے تھا وہ جو نیچے والا مال ہے ان پر رکھتے، لوگ دیکھتے، پھر اس کے حساب سے پیسے دیتے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے سب سے بڑے مسلمان بنے بیٹھے ہیں، آج جو نیک کے کام ہیں، قرآن و حدیث والے کام ہیں، وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ مسلمان اس سے مبرہ ہے، مسلمان دور ہے نیکی کے کاموں سے، اس لیے آج مسلمان کیا ہے؟ پریشان ہے۔ آج ہم نے اپنے بھائیوں کے حقوق کو کھایا ہوا ہے۔ ایک یہ کام تھا باطل طریقے سے مسلمان کے مال کو کھانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔